السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی بعد امتکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، الوضوء مفتاح الصلاة، الصلاة عماد الدین، ذال قرۃ عینین فی الصلاة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ کلمے کی قیمت ایسی ہے کہ زمین آسمان بھر سونا چاندی سے بھر دیا جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی اور وزن والی کلمہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھائی میرے دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کل قیامت کے دن سوال کریں گے کہ تمہاری توحید کا کیا حال ہے، تمہارا پالن ہار کون ہے، تم کو موت کس نے دیا ہے، اور تمہیں کل زندہ بھی وہی خدا کرے گا، اور تمہارا دین کیا ہے، اسلام کہنا ہے، اور مومن ہے تو اسلام کہتا ہے، کافر ہے تو ہائے بلا مجھے پتہ نہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اسلام دنیا میں موجود ہے پھر بھی ہم ان تک نہیں پہنچا سکے، جن تک کہ جو اسلام امن والی مذہب کو نہیں پہچانتے ہو، نہیں جانتے ہو، ان تک پہنچانا ہمارے ذمہ داری ہے میرے بھائی دوستو۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں توحید کے بارے میں پوچھیں گے اور دوبارہ دوسری مرتبہ یہ بات پوچھیں گے کہ تمہارے نماز کا کیا حال ہوگا۔ دوستو، 7 سال کی عمر ہے تو نماز کی ٹریننگ دو، نماز کا طریقہ بتاؤ، نماز پڑھنے کے طریقہ بتاؤ۔ آج 100 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے کہ کیا پڑھنا نماز کی حالت میں، کیسا پڑھنا، کیسا رکوع کرنا، کتنے رکعت ہے، کتنی نمازیں ہیں، روزانہ کتنے نمازیں ہیں، یہ بھی نہیں معلوم میرے دوستو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، میرا نام تو مسلمان ہے دنیا کے اندر، لیکن آخرت کے اللہ کے فہرست میں میرا نام انا للہ و انا الیہ راجعون کیا کہنا ہے۔ کافر اور مشرک کے صحیفوں میں نام رہ گیا میرے بھائی دوستو، کہ دنیا میں بھی ہمارا نام مسلمان ہو، آخرت میں بھی ہمارا نام مسلمان ہو، کہ ہم نماز پڑھے نہیں پڑھے اللہ رب العزت نے یہ سوال کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانو 5 طرح سے اس کو، جو شخص 5 نماز با جماعت 40 دن اہتمام کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اسے 5 طرح انعام و اکرام کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دیا جاتا ہے۔ بھائی دوستو، رزق کے لیے ہم کیا کیا کرنا ہے ہم کو معلوم ہے کہ ہم خود اس کو مطالعہ کریں، اس کی پریکٹس کریں، کس طرح ہم کماتے ہیں، کس طرح ہم گماتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ خبر کہتا ہے روزانہ، اے میرے
پیارے، تم ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے اور دنیا سے میرے خبر میں آنا ہے، میرے گڑھے میں آنا ہے، اور میرے گڑھے میں آنے سے پہلے تم اچھے اچھے چیزوں کو لے کر آنا ہے، اچھے اچھے کاموں کو لے کر آنا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے قیامت کو اس کے اعمال نامہ میں دائیں ہاتھ کو دیا جائیں گے، اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائیں گے، یعنی رائٹ ہینڈ کو دیا جائیں گے، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ لوگوں کو خوش دکھلاتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا میرے بھائی دوستو۔ اور آج دنیا میں دیکھو 10th پاس ہو گئے، انٹر پاس ہو گئے، ڈگری پاس ہو گئے، MBBS پاس ہو گئے، تو کلکٹر بھی پاس ہو گئے، ہم اس کا انعام لوگوں کو بتاتے ہوئے کس انداز میں خوشحال رہتے ہیں، اسی طرح اس کے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو وہ خوش جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آگے وہ ہے چوتھا یہ ہے کہ ہر انسان کو پلسی راستے سے گزرنا ہے، ہر انسان کو پلسی راستے سے گزرنا ہے، چاہے انبیاء ہو، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تابع تابعین ہو، ہر کسی کو، فقیر ہو، مالدار ہو، اور کوئی بھی جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے پلسی راستہ پار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر وہ آدمی اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھ کے چلتا ہے روزانہ، تو اس کو بجلی کی طرح، یعنی کرنٹ کی طرح وہ پار ہو جائے گا پلسی راستہ۔ اور دوستو پانچواں یہ ہے اس کا حساب کتاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ کلمے کے بعد جو نماز ہوتی ہے، نماز کل قیامت میں اللہ رب العزت سے حجت کرتی ہے کہ اللہ اس نے روزانہ 5 وقت نماز با جماعت مجھے اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور میرے صدقے میں میری گزارش ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی گزارش اس کی قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اگر وہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو اپنی مرضی چلائے گا، تو اللہ رب العزت نے چاہے اسے معاف کریں گے، چاہے اسے عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی اللہ معاف کرے، اور جو نماز نہیں پڑھتے اس کو بھی اللہ معاف کرے، اور دل و جان سے ہم نماز کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جمعہ کے مسلمان نہیں، عید کے مسلمان نہیں، اور خبروں کی اور مرحوموں کی اور میت کی یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہم روزانہ اللہ کے حکم کے نمازوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے، تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں خوش داخل ہوں گے۔ میرے بھائی دوستو، یہ اللہ کا بے انتہا فضل ہوا۔ ہر کام کرنے سے پہلے توحید کے بعد نماز ہی ہے۔ نماز وہ چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے جعل قرۃ العینین فی الصلاۃ، تم مجھے اللہ کی بات کو مانتے ہو، اللہ کے حکموں کو مانتے ہو، تو میری بات کو بھی مان لو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دوستو اگر مجھے محبت کرتے ہو تو نماز ادا کرو، نماز روزانہ پابندی کے ساتھ با جماعت مسجد کے محلے کے مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں، کچھ علم کے باتیں سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور وہ دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کی حالت بہت نازک ہے میرے دوستو، ہم حالات کے حساب سے چلیں، اور یہ دین اسلام امن کا مذہب ہے، شانتی امن کا مذہب ہے، کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ دے، ہمارے اخلاق کو سدھار لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔